بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. اولیاء الرحمن کے مقابلہ میں اولیاء الشیطان ہے، یعنی رحمان کے دوست اور شیطان کے دوست. جو رحمان کے دوست ہیں کامیابی ان کو ملے گی، اور جو شیطان کے دوست ہیں وہ تو ناکامی اور ذلت ان کا مقدر بنے گی، اس کا وہ سامنا کریں گے، وہ اللہ رب العزت کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو جال میں پھنسایا جائے. جو اس نے جال لگا رکھا ہے گمراہ کرنے کے لیے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مسجد میں نہیں آنے دیتا. اگر مسجد میں ہم آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتے ہیں، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے اندر وسوسے، ادھر ادھر کے خیالات، اور پھر نماز کے اندر دور تک کھو جانا، اپنے آپ کو پتہ ہی نہ ہونا، خبر ہی نہ ہونا. میں نے انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن اگر ہماری یہ روٹین ہی ایسی ہو، ہم نے سلام پھیر لیا ہے اور نماز مکمل ہو گئی ہے، تو بندہ تردد میں رہے، اور ہر دوسری تیسری نماز کے بعد یہ ہو، پھر یہ بھی نہ پتا ہو کہ قاری صاحب نے آج کون سی صورت اس کی تلاوت کی ہے. ہمیں اتنی خبر ہونی چاہیے. اور بالخصوص وہ صورتیں جو کلام اللہ کی آخری صورتیں ہیں، ہر ایک کو زبان نہیں آتی ہیں، ساری کی ساری نہیں بھی آتی، تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ کون سی صورت پڑھی گی. ہماری توجہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں سامنے ہمیں رکھنی چاہیے. امام صاحب نے آج مغرب کی نماز میں کون سی تلاوت کی ہے، عشاء میں کون سی کی ہے، فجر کی نماز میں کون سی صورت کی تلاوت کی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہے سوچنے کی، ہمیں ساری نماز پڑھ لیتے ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. چلو کبھی کبھار تو ہو گیا نا، انسان ہے، بھول جاتا ہے بندہ. بھولنا انسان کی یہ اپنا صفت ہے، انسان نسیان سے انسان بھول جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ خیالات میں مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے نماز میں خشوع و خضوع پر تفصیلی انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، بلکہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود. کہتے ہیں ایک ہے وسوسہ آنا، ایک ہے وسوسہ لانا. وسوسہ آ جاتا ہے لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وسوسہ یا خیال آیا تو بندہ اس کے پیچھے چلا جائے اور بندہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا ابھی ادھورا رہ گیا، حتیٰ کہ وہ سلام پھیر لیتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ شیطان پھنساتا ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کہنے لگے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس طرح حملے کرتا ہے نماز کے اندر، تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ کر ایسے جب وسوسہ آئے تو بائیں جانب 3 مرتبہ پھونکا کرو. اور پھونکنے کا انداز بھی کیسے، جیسے ایک تھوکنے کا انداز ہوتا ہے، تھوکنا نہیں ہے لیکن اس کو دھتکارنے کے لیے اس طرح کرنا ہے. اور تاکہ شیطان کے جو وسوسے، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے میرا وسوسہ دور کر دیا، شیطان سے میری نماز کو بچا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ایسے مواقع ہیں آپ نے شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ بچا لے شیطان کے جال سے، اس کے نرغے سے بچا لے ہمیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے، میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو دعا پڑھی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں ہونے والی جو اولاد ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ شیطان کے جال سے بچ جائے گی، پھنسے گی نہیں، ہدایت یافتہ ہوگی.
یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ رہنما اصول ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جن کو ہم اختیار نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں بچے فرما بردار نہیں۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی نظر لگ گئی ہے تو تب ہی دم کرنا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ معمول بنائیں۔ کلام اللہ کی آخری 2 صورتیں، جو بچے معصوم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ خود ان کو نئی صورتیں آتی، اور باقی بڑوں کو تو خود اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں، آخری جو صورتیں ہیں 3، یہ تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں صورتیں 3 بار، اور باقی نمازوں کے بعد ایک بار آپ پڑھا کرتے تھے۔ آخری 2 صورتیں بالخصوص جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ نے کئی ایک طریقے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس طرح کا کوئی برا خیال آئے، بری سوچ آئے، کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں، جیسے ہے کہ برائی کو روکنے کے ایک درجات ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تیری توفیق سے ہم بچیں گے، ہمارے اندر یہ سخت نہیں ہے، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ شیطان سے بچنے، شیطان کی کوشش ہے کہ یہ سارے میرے جال میں آ جائیں، اور شیطان نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پھنساؤں گا جال کے اندر۔ اس نے قسم کھا کر کہا ہے، شیطان نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا۔ اس نے اپنا فل زور لگانا ہے کہ بس لوگوں کو میں پھنسا لوں۔ اس نے خود بھی جہنم میں جانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیروکار سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی اس چالوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ قال، اس نے کہا، فابی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر، اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا، لأغوینہم، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم وہ بندے بن جائیں جو خالص اللہ رب العزت کے کیے ہوئے بندے ہیں، خالص اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کی اسماء صفات اور اللہ رب العزت کی جو حاکمیت ہے اس کے اصل جو ہیں متوالے اور شیدائی جو ہیں، کاش کہ ان محبین میں ہمارا نام آ جائے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے، اس نے شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے خاص بندے، وہ ہم خاص بندے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نمازی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم وہ اپنے اندر کوتاہیاں دور کریں تاکہ ہمارا شمار ان مخلصین میں ہو سکے۔ قال فالحق، قال اللہ رب العزت نے فرمایا فالحق، بس حق یہی ہے، والحق کا اقول، اور حق بات ہی میں کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حق یہی ہے۔ یہ جو شیطان نے جو باتیں کی ہیں نا کہ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کے سوا، میں سب کو گمراہ کروں گا، فرمایا حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو۔ شیطان کہہ رہا ہے میں ضرور گمراہ کروں گا، اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے۔ اللہ رب العزت نے جہنم بھی بھرنی ہے اور جنت بھی بھرنی ہے، اور جہنم کے اندر کثرت ہوگی انسانوں کی، جنوں کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں اور جنوں کی کثرت کہاں ہوگی؟ جہنم میں۔ اس لیے ہم یہ بچ جائیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ پچھلے دنوں ایک روایت آئی تھی اسی صورت کے تناظر میں غالباً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے یام اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو کیسے پا رہا ہے، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، آپ نے کیا کیفیت محسوس کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے غضب سے ڈرتا بھی بہت ہوں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں نا، وہ اللہ رب العزت کے غضب سے بھی ڈرے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی امید رکھے۔ آپ نے فرمایا جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے، تڑپا رہا ہے، اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمارے اندر، صرف یہ نہیں کہ جی اللہ رب العزت کی رحمت بڑی ہے اور ہم گناہ کرتے چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے جی یہ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، وَمِمَّن،
تابعہ کا، اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے، تابعہ کا تیری پیروی کریں گے، منہم ان میں سے اجمعین سب سے، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے رکھے۔